لجپال سونا داتا 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 لجپال لجپال پڑے دن توڑ دے نہیں لجپال پڑے دن توڑ دے نہیں جی ماں پڑھ لین پھر چھوڑ دے نہیں سونا داتا لجپال سونا داتا لجپال کردہ کرم جدو پھر لاؤں نہیں ہوں تیری میں در در کیوں جاوا میں در در کیوں جاوا میرا پیر علی حجویری میں در در کیوں جاوا میں در در کیوں جاوا میرا پیر علی حجویری میں معافی چاہتا ہوں کلام پڑھیا نہیں کدی بھی تے وہ پھر سے انشاءاللہ کوئی اور نعت خانہ آئے گا تو ضرور پڑھے گا واخر دعوان الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس میں پیش کر رہے تھے دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ انہیں اس سے بڑھ کر حضور کی محبت عطا فرمائے حاضرین محترم آج کا یہ پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے جن دوستوں نے بھی آج کے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو حضور کا میلاد منا رہے ہیں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کچھ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں کچھ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں حاضرین محترم آج کی خوبصورت محفل میں صدارت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں محترم جناب پیر سید عماد الدین شاہ صاحب آستانہ عالیہ بینس شریف پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و برکات جگر گوشہ بطول محترم جناب پیر سید زین العابدین شاہ صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ محفل میں نہیں تشریف لائے تو جناب محترم پیر سید عماد الدین شاہ صاحب آستانہ عالیہ بینس شریف وہ محفل کی صدارت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے حاضرین محترم اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قدیر سلامت رکھے اسی آستانے کے درباری سناہان محترم سناہان کو پیش کر رہا ہوں اسی کہ میرا دیگر آپ نہ کہیں سبحان اللہ ایسا مصرع کہنے والا ہوں کہ سبحان اللہ آپ کے منہ سے بےہودی کے عالم میں نکل جائے گا میرا جی کرتا ہے ہوں چھیڑ دیاں کملی والے محبوب دے پیار دی گل آپ پہ آنکھے گا وہ سبحان اللہ چنگی لگ دی جنوں سرکار دی گل میرا جی کرتا ہے ہوں چھیڑ دیاں کملی والے محبوب دے پیار دی گل آپ پہ آنکھے گا وہ سبحان اللہ چنگی لگ دی جنوں سرکار دی گل اجمل او دے جمال دا ذکر کرا یا پھر کرا میں او دے کردار دی گل اجمل او دے جمال دا ذکر کرا یا پھر کرا میں او دے کردار دی گل اوہ اللہ کیویں حضور دا کیا موڑے وہ کوئی موڑ دے اپنے یار دی گل اوہ اللہ کیویں حضور دا کیا موڑے وہ کوئی موڑ دے اپنے یار دی گل بوئے آئے سوالی نو ہیر پاؤندے وہ نہیں توڑ دے کسے مجبور دا دل بوئے آئے سوالی نو ہیر پاؤندے وہ نہیں توڑ دے کسے مجبور دا دل نازل ہویا جس دے قرآن اجمل شانہ والا سی اللہ دے نور دا دل وہ میں کرے گا حجر نو رب سچا وہ جی میں چاہے گا میرے حضور دا دل وہ میں کرے گا حجر نو رب سچا وہ جی میں چاہے گا میرے حضور دا دل اسی مضمون کو تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر کیا خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرف وہ گلے گلشن عدنان گیا جس طرف
وہ گلے گلشنے عدنان گیا، ساتھ ہی قافلہ سنبل و ریحان گیا۔ جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی ہے اتنی کہ بس ایمان گیا۔ اپنے اعمال تو عشق پھر بھی نہیں نصیب، پر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ اے اللہ کمیں حضور دا کیا موڑے، کوئی موڑ دے اپنے یار دی گل، بوئے آئے سوالی نو خیر پاؤندے، وہ نہیں توڑ دے کسے مجبور دا دل۔ اللہ کمیں حضور دا کیا موڑے، کوئی موڑ دے اپنے یار دی گل۔ استقبال کیجئے آستانہ عالیہ وینس شریف کے درباری سناہان محترم سناہان مولوی ظفر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ وینس شریف، آستانہ عالیہ وینس شریف۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نبی آئے دنیا تے ہزاراں کملی والیا، نبی آئے دنیا تے ہزاراں کملی والیا، پڑھیے نبی آئے دنیا تے ہزاراں کملی والیا، نبی آئے تیرے پیارا کملی والیا، مولیا زمانہ تیرے پیارا کملی والیا، مولیا زمانہ تیرے پیارا کملی والیا، آقا تیرے آیا جاگ پہنے پاک کائنات دے، آقا تیرے آیا جاگ پھیلے پاک کائنات دے، سونا سب تو اخیر آیا جی، سونا سب تو اخیر آیا، سارے نبی ٹر گئے نے پھر نبیاں دا پیر آیا، نبی ٹر گئے نے پھر نبیاں دا پیر آیا، ہووے خیر نصیباں دی، ہووے خیر نصیباں دی، اللہ دا حبیب آ گیا، گل بن گئی غریباں دی، جی اللہ دا حبیب آ گیا، یارو گل بن گئی غریباں دی، آقا تیرے آیا جاگ پہنے پاک کائنات دے، آقا تیرے آیا جاگ پہنے پاک کائنات دے،
تے خوشیاں منایا گناہگارا کملی والیا خوشیاں منایا گناہگارا کملی والیا مولیا زمانہ تیرے پیارا کملی والیا اس تو علاوہ اور میں کچھ بھی نہیں منگتا اس تو علاوہ اور میں کچھ بھی نہیں منگتا اور کچھ بھی نہیں چاہیدا اور کچھ بھی نہیں چاہیدا اور کچھ بھی نہیں چاہیدا بس مکھڑا دکھا دے ربا سانو مدنی مائی دا مکھڑا دکھا دے ربا سانو مدنی مائی دا اس تو علاوہ اور میں کچھ بھی نہیں منگدا اس تو علاوہ اور آقا کچھ بھی نہیں منگدا بس میریاں مدینے ہون 18 کملی والیا میریاں مدینے ہون 18 کملی والیا میری مدینے ہون کیا بات خزینے دی کیا بات خزینے دی کیا بات خزینے دی اور دنیا کھا دیے خیرات مدینے دی دنیا کھا دیے یارو خیرات مدینے دی میریاں مدینے ہون 18 کملی کاش یہ آنکھ تیری رات کے دن کی چنتی اور یہ دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا روزے پہ سرکار کے کہیں ہوتا مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا اگر آپ کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے تو کہہ دے سبحان اللہ دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر آزم خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر آزم آستانہ شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا کاش یہ آنکھ تیری رات کے دن کے چنتی اور یہ دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا کہہ دے سبحان اللہ کسی عرض کے ساتھ میں جناب محترم سبقت اللہ جناب محترم حضرت ثناء اللہ ربانی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں اپنا پڑھا ہوا بڑا مشہور و معروف کلام آپ کے گاؤں میں یہ میری پہلی حاضری ہے ایک عرض گزاروں اے مولا ایک روز مجھے مر جانا ہے ایک عرض گزاروں اے مولا ایک روز مجھے مر جانا ہے یہ دنیا ایک سرائے ہے آخر مجھے گھر جانا ہے پر جب تک جان سلامت ہے وہ ورد زبان سبحان اللہ ہر سانس پکارے لا الہ ہر دھڑکن بولے الا اللہ میں کمتر ہوں ایک ذرہ ہوں تو اعلیٰ ہے تو عرفہ ہے تو میرے ذہن پہ حاوی ہے تو میری سوچ سے بالا ہے سب رنگ ہے تیری قدرت کے ہر چیز کو حسن میں ڈالا ہے جو دھڑکن دھڑکن جمتی ہے وہ تیرے نام کی مالا ہے جو آمد آمد ابھرا ہے وہ تیرا پر نور اجالا ہے جو ساون ساون برسا ہے وہ تیرا رنگ نرالا ہے یہ پاپی بندے تیرے ہیں تو مالک رحمت والا ہے
رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے، رکھ اس کے صدقے لاج میری جو کالی کملی والا ہے۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرات محترم اور دل نشین انداز سے ہمارے قلوب کو منور کریں، اپنے بیٹھنے کا ذرا ثبوت دیتے ہوئے ایک نعرہ بلند کریں۔ جتنی دیر سے وہ انتظار کر رہے تھے، اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس طرح نعرے کا جواب دیں کہ وہ خوش ہو جائیں گے، آپ تقریر سننے کے موڈ میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، پچھلے دوست کی طرح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ آپ چند قدم قریب ہو جائیں، جو جگہ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید عماد الدین صاحب مدّ اللہ العالی، جو کہ صاحبزادہ ہیں پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم کے آستان عالیہ وید شریف، اور معزز علماء ذی وقار ثنا خنان شیرِ لساں اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ محترم محمد سرور صاحب اور ان کے تمام رفقا جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا، ایک لمحہ بھی اگر کسی نے اس محفل میں تعاون کیا، دعا کرتے ہیں مولا اس کے گھروں میں خوشیوں کی بہاریں عطا فرما۔ آدھی رات کا وقت ہے اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جس لمحے رب کائنات بھی آسمان دنیا پر آ کر آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ یہ مانگنے کی گھڑی ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس لمحے ہم مصطفیٰ کا نام لے کر اس سے مانگنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم قاری محمد افضل صاحب کا، جن کی وساطت سے میں آج کے آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الضحیٰ کی چند آیات بینات مجھے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مفسرین نے اور مترجمین نے 4 قسم کی قسموں کا بیان کیا ہے یہاں پر۔ کتنی قسمیں بولیے؟ ماشاءاللہ رات بیتنے کو ہے، مگر ماشاءاللہ آپ کے 12 نہیں بجے ابھی،
سبحان اللہ. یہ محفل کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور جاگنا اور یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. 4 معنی جو مفسرین نے بیان کیے، یہ باہر والوں کو ذرا تھوڑا سا کہیں گے آپ ذرا دور جا کے بول لیں. ہم بولنے سے منع نہیں کرتے مگر تھوڑا دور جا کے بول لیں. پہلا معنی بڑی توجہ طلب گفتگو ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، قسم ہے وقت چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. یہ معروف معنی ہے جسے ہر مفسر نے ہر مترجم نے لیا ہے. معروف معنی ہے. ایک معنی جسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر بیان کیا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے وقت چاشت اور رات چھا جائے، یہ معنی تو ہر کسی نے لیا، مگر یہ معنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر عزیزی کے اندر. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ولی کا فیض 7 پشتوں میں منتقل ہوتا ہے. 7 نسلوں میں جس خاندان کے حدیث کا فیض چلا اور 7 محدث ہوئے، وہ خاندان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہے، جس میں شاہ عبدالرحیم دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے چشم و چراغ ہوئے. وہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ یہاں پر والضحیٰ واللیل اذا سجا کا معنی لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ضحیٰ وقت چاشت تو کہ دن کو ہوتا ہے، دن کو، اور دن مذکر ہوتا ہے. لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں، رات مؤنث ہوتی ہے. تو شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے مصطفیٰ مجھے آپ کی اہل بیت کے مردوں کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مصطفیٰ مجھے آپ کی آل کی با پردہ عورتوں کی. آپ کی آل کی قسم، آپ کی اولاد کی قسم، آپ کے اہل بیت کی قسم، محبوب قل سراپا آپ کی آل کی قسم، حسن حسین کی قسم، مولا علی کی قسم، سیدہ فاطمہ الزہرا کی قسم، امام زین العابدین کی قسم، امام باقر کی قسم، امام جعفر صادق کی قسم. تو گویا رب کائنات نے مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک آنے والی مصطفیٰ کے پورے نسب، مصطفیٰ کے پوری نسل اور تاجدار کائنات کی پوری آل کی قرآن میں قسم کھا کے اعلان فرما دیا. آپ یہ معنی بہت کم پڑھتے ہیں، یہ معنی بہت کم پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مولوی ہمیں ساری باتیں نہیں بتاتے، 1-2 بتا دیتے ہیں جو کام کی ہو. مگر مزہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک بات کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ پتہ چلے. آپ نے اسٹیج پر سورۃ الضحیٰ کی تلاوت بھی سنی ہوگی، سورۃ الضحیٰ نعت خان نے بھی پڑھی، مگر اس کے معنی معرف کس موقع پر رب نے مصطفیٰ کی قسمیں کھائی ہے. آج موقع محل بھی بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے موقع محل کیا ہے، شان نزول کیا ہے. انشاءاللہ لطف بڑھے گا، آپ کی تھوڑی توجہ چاہیے. حاضرین محترم، یہ 2 معنی ہو گئے. تیسرا معنی جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب سے پہلے مفسر اعظم، بڑے بڑے مفسر دنیا میں آئے، مگر یہ وہ مفسر اعظم ہیں جنہیں حضور نے خود مفسر اعظم کہا. صحابہ میں مفسر اعظم کا لقب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ملا. اور آپ کو معلوم ہے
کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے بڑے مفسر ہیں حضور کی امت میں، تو بتائیں آپ سب سے بڑے قرآن کے مفسر کیسے بنے؟ ان کا جواب سنیں، فرماتے ہیں نہ مکتب سے بنا، نہ مدرسے سے بنا، نہ کسی کے پاس جا کے پڑھ کے بنا۔ پوچھا کیسے بنے مفسر اعظم؟ کہتے ہیں بس حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا، اور آقا مسجد نبوی شریف میں نالین مبارک اتار کے اندر داخل ہو جاتے تھے، میں یار کے نالین اٹھا کے بغلوں میں سنبھال لیتا تھا، اور جو نالین پاک جب بغل میں ہوتا تھا تو دل پر ہوتا تھا، تو میں عرض کرتا مولا ابن عباس کی جولی میں اور کچھ نہیں ہے، تیرے یار کے نالین ہے، اس کا صدقہ دے دے۔ خدا نے مصطفیٰ کے نالین کے صدقے مجھے مفسر اعظم بنا دیا، مجھے مفسر اعظم بنا دیا۔ حاضرین محترم قربان جائیں، ہم یوں ہی سینے پر نقش نالین مصطفیٰ سجائے نہیں پھرتے۔ کائنات کا سب سے بڑا مفسر مصطفیٰ کے نالین کے صدقے سے بنا، تو جس محمد کے نالین کا یہ کمال ہے، اس محمد کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس مصطفیٰ کی نظر کرم کسی پہ ہو جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر ابن عباس میں یہ معنی لکھتے ہیں، اور یہی معنی قاضی ایاد رحمت اللہ علیہ نے الشفاء شریف میں لکھا، یہی معنی تفسیر مزری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، یہی معنی امام جلال الدین سیوطی نے رحمت اللہ علیہ نے تفسیر جلالین میں لکھا، یہی معنی حاضرین محترم اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری رحمت اللہ علیہ نے کنز الایمان میں لکھا، یہی معنی پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ضیاء القرآن میں لکھا، اور یہی معنی میرے استاد شیخ الاسلام مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی نے عرفان القرآن میں لکھا۔ یہ معنی جتنے محدثین مفسرین کا میں نے نام لیا وہ یہ معنی لکھتے ہیں جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، ان مفسرین نے لکھا رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے مصطفیٰ چاشت کی طرح چمکتے ہوئے آپ کے چہرے کی، آپ کے حسین مکھ کی قسم، آپ کے حسین چہرے کی قسم، آپ کے حسین مکھڑے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور قسم ہے کنڈل والی آپ کی کالی زلفوں کی، ان زلفوں کی کہ جو چہرے پہ آئے تو یوں لگے جیسے سورج رات کے پردے میں چھپ گیا ہے، اور جو زلفیں چہرے سے ہٹے تو یوں لگے جیسے رات کا پردہ پھاڑ کے چاشت کا سورج باہر آ گیا۔ اس محبوب کی زلفوں اور چہرے کی قسم ہے۔ یہ تیسرا معنی ہے، اور چوتھا معنی جسے محدث ابن جوزی نے علیہ رحمہ نے اور امام ابن ابی یعلا نے المسند کے اندر، اور پھر شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تفسیر عزیزی میں یہ معنی بھی لیا۔ آج کی محفل کا کیا نام ہے؟ محفل میلاد مصطفیٰ۔ ذرا بولیے کیا ہے؟ محفل، وہ لکھا ہوا سامنے، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اب سنیں 15 صدیوں کے بعد آج معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی من گھڑت میلاد نہیں منائے جا رہے، یہ آج کے لوگوں نے اسے کریٹ نہیں کر لیا، آج کے لوگوں نے اسے منانا شروع نہیں کیا۔ حاضرین محترم سنو، یہ معنی محدث ابن جوزی نے، امام ابن ابی یعلا نے المسند کے اندر، اگر آپ کو یہ کسی نے بتایا نہیں تو قصور بتانے والوں کا ہے، منانے والوں کا نہیں ہے۔ اسے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تفسیر عزیزی میں بھی لکھا۔ محدثین کہتے ہیں دہا چکے اشارہ دن کی طرف ہے، لیل اشارہ رات کی طرف ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے مصطفیٰ
مجھے آپ کے یوم میلاد کی، آپ کے یوم میلاد کی قسم، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے محبوب مجھے شب معراج کی، یوم میلاد کی بھی قسم، شب معراج کی بھی قسم، جس دن کے دامن میں تشریف لائے اس دن کی آمد کی بھی قسم ہے، جس رات کی تنہائی میں واپس ملنے گئے اس رات کی بھی قسم ہے، تیرے آنے کی طور کی بھی قسم، تیرے جانے کی طور کی بھی قسم ہے۔ یہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس دن کی قسم جس دن آپ آمینہ کی گود میں تشریف لائے تو ساری کائنات بکہ نور بن گئی تھی۔ لوگوں، یہ وہ پرکٹن دور تھا کہ جس دور کے اندر محبوب کی آمد ہو رہی ہے، ظلم اپنے منتہے کمال پر تھا، جبر اپنے منتہے کمال پر تھا، تشدد اور بربریت اپنے منتہے کمال پر تھے، حتیٰ کہ انسانیت کا یہ حال تھا کہ کفر و الحاد کی دنیا میں نبض نجابت کی دھڑکنیں دم توڑ رہی تھیں، اخلاقی محاسن جمود و تعطل کی قبروں میں دفن ہو چکے تھے، صفحائے ہستی کی فضائے بسیط پر چکا چوک بجلیاں کود رہی تھیں، جہالت اور تعصب کی گنگور گھٹائیں کارگاہ زیست پر محیط تھیں، غور و تدبر کی بساط پر اوہام کا تسلط تھا، مادہ پرستی کے باعث مزاج خرد و شعور میں کئی تغیر و تبدل رونما ہو چکے تھے، حتیٰ کہ عقیدہ توحید کا